السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھا کس طرح یہ مکافات عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، کہ تلک الایام و نداولھا بین الناس۔ یہ وہ دن ہیں جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کس طرح شکنجے جایا ہے جناب ثاقب نثار صاحب۔ سب سے پہلے تو فوری طور پہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نام ECL میں ڈالا جائے، کیونکہ ثاقب نثار کے بارے میں پہلے ہی مشہور ہے کہ اس نے نیشنلٹی لے لی ہوئی ہے برٹش کی، برٹش نیشنلٹی اس کے پاس ہے، تو اس کا فوری طور پہ نام ECL میں ڈالا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو ساری چیز آج نکلی ہے اور ساری قوم کے سامنے آ گئی ہے، تو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں سارا مسئلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو قسم خدا کی وہی ہوا ہے۔ نواز شریف کی گواہی ججوں نے دے دی ہے یار، جو امید ہی نہیں رکھ سکتا تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس یہ رانا شمیم یہ گواہی دیں گے۔ یہ ہوتا ہے عروج، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ نواز شریف چونکہ بے قصور تھا، اس لیے اس کی گواہی جو ہے نا وہ جج دے رہے ہیں، جج۔ اب ایک اور بات میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو آج رانا شمیم چیف جسٹس گلگت بلتستان نے کیا ہے، ثاقب نثار کے بارے میں کیا ہے، یہ کھرا کدھر جاتا ہے؟ کھرا وہ پاؤں والا، یہ کھرا کدھر جاتا ہے؟ آپ بتائیں نا کدھر جاتا ہے یہ کھرا؟ یہ سارا کھرا بنی گالا تک جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ثاقب نثار نے پتہ لگا تھا کہ یہ خفیہ طور پہ تحریک انصاف کا ممبر ہے، سارا کچھ ہے۔ دیکھیں نا آج اس کی صفائیاں کون دے رہا ہے؟ ثاقب نثار کی صفائی کون دے رہا ہے؟ فواد چودھری۔ کیوں بھائی؟ تم اس کے ترجمان ہو۔ اور دوسرا میاں فرق حبیب، کیوں بھائی؟ تم اس کے ترجمان ہو۔ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ جی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، تو بھائی جو بات اس وقت ہوئی ہے تم اس کی بات کرو، اس کی بات کرو۔ اور یہ کھرا جاتا ہے بنی گالا تک، میں یہ ذہن میں رکھ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام عمران خان کا نام بھی ECL میں ڈالو۔ اگر اپوزیشن لیڈر کا ڈال سکتا ہے تو عمران خان کا کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اگر مریم نواز کا ڈال سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیوں نہیں ڈال سکتا جو کرندے تھے، کرندے سازش کا حصہ تھے؟ یہ پورا سازشی نیٹ بنایا گیا، جال بنا گیا پورا سازش کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب کل جو ہے عطر من اللہ صاحب نے یہ کیس لگا ہوا ہے، اور پرسوں مریم نواز صاحبہ کا کیس بھی لگا ہوا ہے عامر فاروق کے پاس۔ جی ہاں، وہی عامر فاروق جس کے سن کے ثاقب نثار نے کہا تھا جی ہن مینوں تسلی ہو گئی، ٹھنڈ پہ گئی ہے، لاؤ جی ایک کپ چاہ دا ہور پواؤ مینوں۔ یہ بات ہے۔ دیکھا کتنی باتیں کھول کھول کے نکل رہی ہیں۔ 27 بندے فیملی کے لے گئے۔ بھئی کیڑی فیملی ہے؟ یہ پتھر دور دی فیملی، خاندانی منصوبہ بندی وہ نہیں سی۔ اس طرح یہ 27 بندے تو گلگت بلتستان کے ہیں نا، اس کے نکلیں گے۔ یہ پورے یورپ، امریکہ اور پوری دنیا میں اس نے سیریں کی ہیں۔ جتنا اس نے مس یوز کیا ہے نا اقتدار کو اور اپنے عہدے کو، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ سارا کھرا جو ہے بنی گالا تک جاتا ہے، اس کی مکمل تحقیق ہو، اور نون لیگ والوں کو چاہیے کہ وہ سو موٹو پہ نہ رہیں۔ میں بار بار ایک ان کو چیزیں کہتا رہتا ہوں، وہ پٹیشن بھی داخل کریں، نواز شریف کی بریت کی پٹیشن داخل کریں، مریم نواز کی بریت کی پٹیشن داخل کریں، 561A کی، 561A CRPC کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے بری ہو جائے گی مریم نواز، کیپٹن صفدر اور نواز شریف۔ انہی بنیادوں پہ عطر من اللہ صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جو ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھانے شروع کیے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے نکل کے آ رہی ہیں، اور میں یہ پھر آپ کو ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کھرا
یہ کدھر جا رہا ہے؟ ذرا یہ کھرا کھرا سمجھو، یہ پنجابی کا لفظ ہے، یعنی ساری کڑیاں بنی گالا تک جا رہی ہیں۔ عمران خان برابر کا ملزم ہے، ایسے نہیں یہ سپریم کورٹ گیا تھا آصف سعید کھوسا کے کہنے پہ، پورا نیٹ ورک جال بچھایا گیا۔ میں نے آصف سعید کھوسا، یہ جناب بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں، اب سٹنگ جج کا بھی نام آ گیا ہے، عامر فاروق صاحب کا، جن کے پاس کیس لگا ہوا ہے مریم کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الحمدللہ نواز شریف صاحب تم بری ہو، مریم نواز صاحبہ تم بری ہو، کیپٹن صفدر تم بری ہو، اور ظلم سامنے آ گیا ہے، جس لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک دن چور دا نہیں، ایک دن 100 دن چور دے تو ایک دن ساتھ دا، انشاءاللہ تعالی اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پرسو کرو، لائک کرو، شیئر کرو، یہ کھرا جائے گا بنی گالا تک۔ خدا حافظ۔